السلام علیکم۔ ہاں جی، آج سیچرڈے ہے، نائٹ ہے، اور سیچرڈے کا آپ کو سلام ہو ہفتے کا، اور سیچرڈے از فرینڈز ڈے۔ آپ کو پتہ ہے خبریں بھی ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں، لیکن ہم دوستوں کو کبھی کبھی یاد بھی کر لیتے ہیں گھومتی چائے میں۔ تو گھومتی چائے جناب سلام پیش کرتی ہے جناب غضنفر صاحب کو کویت سے سلام پیش کرتی ہے، جناب عارف گجر صاحب کو کراچی سے سلام پیش کرتی ہے، اور جناب یہ شاہد صاحب ہیں جی، ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب امین صاحب کو ملتان سے سلام پیش کرتی ہے، اور جناب یہ لندن سے لندن سے منصور خان صاحب کو سلام پیش کرتی ہے۔ آکسفورڈ سے اکرم گجر صاحب کو سلام پیش کرتی ہے۔ جناب آج یہ اور کون سا علاقہ ہے جی، امریکہ سے ہمارے جو ہیں بیرسٹر صاحب ہیں ایک، ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ تو سر جی یہ سلاموں کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ لوگ مجھے لکھ کے بھی دے گئے، لکھ کے انہوں نے میسج کیا تھا، لیکن اس وقت وہ میرے پاس لکھا ہوا میسج نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں سڑک پہ ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو ہمارا اصل میں مجھے سب سے زیادہ یقین کرو تبھی خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی دوست یہ سلام کرتا ہے اور پھر میسج کرتا ہے، میں اس کو میسج کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوستیاں بڑھاتے ہیں، اب جو دوستیاں بڑھتی ہیں نا تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارا ایک ذریعہ بن گیا ہے، یہ ٹی وی، یہ چینل دوستیوں کا ذریعہ بن گیا۔ خبریں تو سر جی وہی ہوتی ہیں جو آپ جیو پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو دوستی ہے نا، میں سر اس کو انجوائے کرتا ہوں بہت زیادہ، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ اپنا نمبر بھی دیتا ہوں اور رپلائی بھی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو مجھے واٹس ایپ پہ رپلائی کرے گا میں اس کو ضرور سلام کروں گا۔ تو ڈاکٹر نعیمہ افضل صاحبہ کو راولپنڈی سے ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اب مجھے جو زبانی یاد آئے گا میں بیچ بیچ میں کرتا رہوں گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سر جی خبر یہ میں بتاؤں، سب سے پہلے یہ خبر بتاؤں آپ کو میں کہ جناب علی یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے آج سارا دن یہ چلتا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے کل کیسے وہ کیا ہے جی، انٹرویو دیا ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے، تو انہوں نے جناب اپنی وضاحت جاری کر دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسحاق صاحب کا پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا ان کا کام ہے جنگ کے اندر، پوری دنیا میں انہوں نے ہمارا یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب السلام علیکم، تو انہوں نے بڑا وہ کیا ہے جناب علی، بڑا کام کیا ہے۔ تو آج ہمیں بڑا افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے سوال کے اوپر جو جواب دیا تھا، جس میں عافیہ صدیقی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ عافیہ صدیقی جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان کو سزا دی گئی ہے، تو ہم اس کے اوپر آپ نہیں بول سکتے، تو ہم عافیہ صدیقی کے اوپر نہیں بول سکتے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے، بڑی سخت وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے میری بات پیش کی گئی ہے، اور آج سارا دن ٹی وی پہ بھی یہی چلتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم عافیہ صدیقی کے لیے ہیلپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، قانونی معاونت کرتے رہیں گے، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے اس بیان کو تروڑ مروڑ کے جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے، عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے یہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تردید کر دی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اب گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیے، اور جو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ جناب میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو میرا بیان چل رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور ہم اس کی قانونی امداد بھی کریں گے، اور اس کو جناب ہم وکیل بھی کرنا پڑا تو کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ گل مک گئی جی، ٹھیک ہے جناب علی، گل مک گئی ہے جی، شکر ہے گل مک گئی ہے۔ اب آگے ہیں جی، آگے سر جی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ
ایک بڑی ویڈیو لیک کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب امین گنڈاپوری کی اور وہ ایک جنید اکبر ہے اس کی ہوئی ہے، جس میں کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے کیے گئے ہیں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امین گنڈاپوری بری طرح اس میں پھنس گیا ہے۔ ویسے تو جو 40 ارب روپے کا وہ مسئلہ ہے نا، وہ بھی اس کا اس کے اوپر بھی ایک بڑی شخصیت کا نام لیا جا رہا تھا۔ وہ بڑی شخصیت یہی ہے، یہی بڑی شخصیت ہے جو اسے کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا امین گنڈاپوری، ٹھیک ہے۔ تو امین گنڈاپوری کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو وہ مفرور ہے، ایبسکانڈر ہے، لیکن آپ اس کو جناب نہیں پکڑتے۔ خود ہی ہماری پنجاب حکومت جو ہے اس میں رعایت کر رہی ہوتی ہے اور وہ نہیں پکڑ رہی۔ اس کو پکڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ امین گنڈاپوری کو ضرور پکڑنا چاہیے۔ مفرور ہے بھائی، اس کو مفرور ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خبر ہے سر جی، وہ یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف کی زیر نگرانی، جس میں آذربائیجان، ترکمانستان، اس میں امریکہ، پاکستان اور بھی کافی سارے ممالک ہیں جن کی میزبانی پاکستان نے کی ہے، اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیں پاکستان کو کتنی عزت مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ وہ آئے ہوئے تھے سارے ان کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جی پاکستان کی فوج کے اوپر بڑا فخر ہے اور پاکستان کی میزبانی پہ بھی فخر ہے۔ انہوں نے یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں جو ہمیں بڑا اچھا لگا ہے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف نے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ تو سر جی پڑوسی ملک جو انڈیا ہے اس کے تو وہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کی والی بات ہے نا۔ دیکھیں کتنے کتنے بڑے آرمی چیف آ رہے ہیں، آرمی چیف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے فوج کے اوپر ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ان کی ہم مانتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں نا سر، یہ میں چونکہ سڑک پہ پھر رہا ہوں تو کوئی ڈر لگتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈر بھی لگتا ہے نا۔ ادھر کہنے کے بڑا وکیل آیا ہے، سڑک کے وچے ہی پھر رہے ہیں۔ یہ اصل میں تو پارکنگ ہے، لیکن یہ پھر ایسے ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آرام آرام سے دیکھیں نا، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ شام کا ٹائم ہے تو اس وقت تو ادھر رش نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ رش ہے۔ یہ دائیں بائیں سے میری گاڑیاں نکل رہی ہیں۔ اچھا جی، تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اب میں ادھر بیچ میں ہی آ جاتا ہوں تاکہ مجھے دائیں بائیں نہ دیکھنا پڑے، ٹھیک۔ یہ لیں جی، ہوں سکون ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے پٹی ہوتی ہے یہ نا، تو ادھر آپ پیدل جتنا مرضی ادھر بھی چل لیں اور ادھر بھی چل لیں، تو اب گاڑیوں کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ صورتحال ہے۔ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ بالکل چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گوندہ ایک کیس میں کہتا ہے کہ جی اگر یہ اس کو کوئی پکڑ لیتے ہیں کوئی گنڈے نا، تو وہ کیس کے حوالے سے وہ جج کو کہتا ہے کہ جج صاحب وہ کیس ایسا لیتا ہے کہ جس میں اس نے جیتنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جیتے نہیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، وہ گنڈوں کا کیس ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ جج کو کہتا ہے جج صاحب میری وکالت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی اگر میں یہ کیس ہار گیا تو یہ جو گنڈے ہیں انہوں نے مجھے گولی مار دینی ہے، تو میں اکیلا نہیں مرنا چاہتا۔ یہ جو بڈھا ہے نا جو گواہی دے رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے ہاتھوں کو آگ لگا دیتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ بڈھا چھلانگ لگا کے چاہتا ہے، اور وہ پھر ثابت کرتا ہے گوئندہ کہ دیکھا اس نے 6 فٹ کی چھلانگ لگا لی، اور پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میری ٹانگوں میں درد ہے، بڈھا بندہ ہوں، میں چھلانگ نہیں لگا سکتا 2 فٹ کی بھی۔ تو اس نے 6 فٹ کی چھلانگ لگا لی، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کہتا ہے جی میں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، تو یعنی کہ میری وکالت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان کی جو تحریک ہے نا وہ اب ختم ہے۔ تحریک ان کی اب کسی صورت بھی جو ہے نا وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، پھیتے پھیتے ہو گئے ہیں۔ امین گنڈاپوری کو روز وہ کہتے ہیں جی اب ہٹایا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے۔ تو
تو امین گنڈاپوری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، اس نے کہا جی اب مجھے ہٹاتے ہیں تو ہٹائیں، جو مرضی کریں، اب میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چاروں ہاتھوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، چاروں ہاتھوں سے، یقین کریں چاروں ہاتھوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ جناب یہ ہفتے والی ویڈیو انجوائے کریں گے، لیٹ نائٹ دیکھیں گے، کومینٹس کریں مجھے، میں پھر اگلی جو ویڈیو ہے نا اس میں جو دوستوں کے نام شام میں لینا چاہتا ہوں نا ان کے بھی میں لوں گا، جنہوں نے مجھے پہلے کہا ہے ان کے بھی پھر میں لوں گا، تو وہ مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 030047255752۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اوکے جی۔ پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔